بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کی سختی ہم سب کے جگانے اور بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ حالات، کچھ پریشانیاں، کچھ دشواریاں اہل ایمان پر ڈالتا ہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. اب اگر حالات کی سختی کو محسوس کر کے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، گناہوں اور نافرمانی کی باتوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات خود بخود درست کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ راستے کی مشکلات کو، دشواریوں کو خود دور فرماتا جاتا ہے. اور اگر یہ صورتحال ہو کہ حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، دشواریاں آ رہی ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنا جائزہ لیں، صرف دوسروں پر ہم الزام رکھتے رہیں، دوسروں کو دوش دیتے رہیں، اپنا احتساب نہ کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کریں، تو پھر حالات کم ہونے کے بجائے بڑھتے جاتے ہیں، دشواریاں کم ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتی چلی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم پر حالات آتے ہیں
تو ہم احتساب کے راستے پر نہیں جاتے، اپنا جائزہ نہیں لیتے، بلکہ ہم دوسروں کو الزام دیتے۔ جب ہم ظلم کا نشانہ بنتے ہیں تو عام طریقے پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اس لیے ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، چونکہ حکومت ظالم ہے اس لیے ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم مسلمانوں میں تو حالات پہ تبصرہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مالیگاؤں اور دھولیا تقریباً ملتے جلتے ہیں، وہاں بھی کارخانوں کی کثرت ہے، پاور لوم کے مزدور ہیں، یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی مقادم حضرات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ مدرسے میں 10-12 سال پڑھنے کے بعد عالم مفتی بنتے ہیں، اور ہمارا بھائی جو ہے وہ بیچارہ کارخانے میں مقادمی کرتے کرتے مفتی بن جاتا ہے، اور پھر وہ مسئلے بتانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور حالات پہ تبصرہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اور جہاں ہم ہوٹل پہ بیٹھے، چونکہ 3-4 چائے ہم کو پینی ہے، تو بغیر گرم تبصروں کے چائے ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے تجزیے، ہمارے تبصرے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دھولیا میں ہوٹل پہ بیٹھے بیٹھے 2-3 چائے پیتے پیتے آدھی دنیا ٹہل کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، اور چین میں یہ ہو رہا ہے، اور جاپان میں یہ ہو رہا ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا کے بارے میں ہم تبصرے کرتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور عام طریقے پر اپنی عقل سے جو سبب ڈھونڈ کر لاتے ہیں اس میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک دلچسپ قصہ سناتے تھے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک سڑک سے 3 بیوقوف گزر رہے تھے، تینوں ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، کوئی چھوٹے موٹے بیوقوف نہیں تھے، اعلیٰ ڈگری یافتہ بیوقوف تھے۔ تو وہ تینوں جو ہے راستے سے گزر رہے ہیں، تو ان کو سڑک کے کنارے ایک مینار نظر آیا، تو اب آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ بھئی آدمی تو 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، اور یہ مینار 100-150 فٹ کا ہے، تو اتنے چھوٹے لوگوں نے اتنا اونچا مینار کیسے بنایا؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مینار کی اونچائی پر ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اصل میں یہ مینار آج کے زمانے کا ہے ہی نہیں، یہ مینار تو اسی زمانے کا ہے جب کہ لوگ بھی اتنے ہی اونچے اونچے ہوتے تھے، یہ آج کے دور کا مینار نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا خاموش رہے، کب اتنے اونچے اونچے آدمی رہے ہوں گے؟
تجھ کو معلوم نہیں ہے اصل میں اس مینار کو زمین پر بنایا گیا تھا اور پھر کھڑا کر دیا گیا. یہ بھی بہت دور کی کوڑی لے کے آیا. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اب وہ جو تیسرا تھا جو ان تینوں میں بھی امامت کے درجے پہ تھا، یعنی عقل مندوں کا امام تھا. عقل مند سمجھ گئے نا؟ ہاں، نہیں تو معلوم ہوا دھولیا والوں نے عقل مند کو واقعی عقل مند ہی سمجھ لیا. یہ عقل مند ایسا ہے کہ جس کو آپ کھرچیں گے تو اندر سے مہا بیوقوف نکلے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ مدرسوں میں ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں ضمیر محذوف ہے، یعنی حذف کی ہوئی ضمیر، یا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر. تو وہ ایک طالب علم تھا، ذرا کن ذہن تھا، بار بار اس کو پڑھایا جاتا تھا کہ اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے. جو مدرسے کے بچے ہیں، عالم ہیں، وہ سمجھیں گے. وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، ضمیر مستتر ہے، اس میں ضمیر چھپی ہوئی. وہ بہت دفعہ جب اس نے سنا تو ایک دن کہنے لگا کہ استاد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہاں چھپی ہوئی ہے. تو اس نے ایک چاقو لیا اور جہاں وہ لفظ آیا تھا کہ اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس کو اس نے کھرچنا شروع کیا. استاد صاحب نے کہا تھا کہ اس میں ہو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اب اس نے جو اس کو کھرچا تو صفحہ پھٹ گیا. اللہ کا کرنا یہ کہ جو پچھلا صفحہ تھا وہاں پر ہو ہی لکھا ہوا تھا. تو اب جو یہ چاقو سے اس نے کھرچا تو اس میں سے ہو نکلا. اس نے کہا واہ، استاد صاحب بالکل سچ فرماتے تھے کہ اس کے اندر ہو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. آج میں نے چاقو سے چھیلا تو اندر سے نکلا. تو وہ جو تیسرا والا تھا جو ان تینوں کا بھی امام تھا، دلی والوں سے کچھ اس کی رشتہ داری رہی ہوگی، تو اس نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں بیوقوف ہو. ایک کہتا ہے کہ جب لوگ اتنے اونچے اونچے تھے جب کا یہ مینار ہے، اور ایک کہتا ہے کہ اس کو زمین پہ بنایا گیا اور پھر کھڑا کر دیا گیا. الو کے پٹھوں، تم دونوں سے کس نے کہا کہ یہ مینار ہے؟ یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا ہے. جس طرح ان تینوں بیوقوفوں نے اپنی عقل استعمال کی اور ٹھوکر کھائی، اسی طرح مسلمان اپنے اوپر آنے والے حالات کے سلسلے میں عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں. دنیا بھر کی باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم لوگ اس پر غور کرتے ہیں کہ قرآن نے تو اول و آخر بس ایک بات بتائی ہے کہ تم پر آنے والی مصیبت تمہارے کیے ہوئے برے اعمال کا نتیجہ ہے. جو پریشانی تم پر آتی ہے، جو حالات تم پر آتے ہیں، جو مشاکل تم پر آتے ہیں، جو دشواریاں آتی ہیں، ان سب کا ایک سبب ہے، اور وہ ہیں تمہارے برے اعمال، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں. ان کی اصلاح کی تم فکر کرو، اپنی کمزوریوں اور خامیوں پر توجہ دو، تلاش کرو کہ پانی کہاں مر رہا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے، اس پر غور کرو. لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے اوپر سوچنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، البتہ ساری دنیا کا جائزہ لینے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ہم احتساب کریں،
ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہمارے سماج میں کہاں غلطیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں جو گھن کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں، کون سے گندے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ غور کرتے ہوں؟ جب کبھی جہاں کہیں کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی دشواری پیش آتی ہے، فوراً ہماری نگاہ دوسروں پر جاتی ہے، اپنے اوپر غور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مانیں کہ غلطی کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، تب بھی یہ اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، تب بھی ہماری نظر جائے گی دوسروں کی طرف۔ ہوتا نا کہ جلسے میں اگر مفتی صاحب بیان فرما رہے ہوں اور کسی گناہ کی قباحت بیان کر رہے ہوں کہ یہ گناہ بڑا سنگین ہے، اس پر ایسی وعید ہے، اس پر ایسی وعید ہے، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ گناہ میرے اندر ہے یا نہیں، البتہ یہ ضرور سوچیں گے کہ وہ فلانا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، آج کا بیان اس کو ضرور سننا چاہیے تھا۔ یعنی قصوروار وہ ہے، غلطی اس میں ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ بالکل صاف ستھرے ہیں، حضرت جبریل کے بھتیجے ہیں، ہمارے اندر کوئی خامی نہیں۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں تقریر کر رہا تھا، بہار کا ایک گاؤں تھا، وہ بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے لوگ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا حالات ہیں وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، وہ آدمی اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اب کوئی بات سے بات نکلی اور میں نے حج کی فرضیت پر اور حج میں تاخیر کرنے کی جو وعید ہے اس پر کچھ گفتگو کی، اور آسان زبان میں، چونکہ گاؤں دیہات کے لوگ تھے، ہم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح کا مجمع ہو اس طرح کی ہم گفتگو کریں، ایسا نہ ہو کہ بیچارے ان پڑھ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نحو و صرف کے قاعدے عالمانہ شان کے ساتھ بیان کریں کہ جس کو سن کر وہ بیچارے یہ سمجھیں کہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، البتہ حضرت کے وظیفے سے بڑی برکت حاصل ہوئی۔ تو آسان زبان میں ان کو سمجھا رہا تھا۔ اب جو میں نے سمجھانا شروع کیا، یہ اعلیٰ حصہ آیا، تو سامنے ہی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر دراز، انہوں نے یہ حرکت شروع کی کہ بیان کے درمیان ہی وہ اچک اچک کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھنے لگے، وہ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اسی پر بس نہیں ہوا کہ وہ اچک اچک کر اس کو دیکھتے رہیں، جب ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے بیان کے درمیان ہی میری توجہ اس شخص کی طرف مبذول کرائی کہ ادھر دیکھیے، اشارے سے کہا ادھر دیکھیے۔ اب مجھ کو بیان کرتے ہوئے ہنسی آ گئی کہ یا اللہ، یہ کون سی جنتی مخلوق ہے کہ جس کو بیان کے درمیان یہ شوق ہے کہ فلاں آدمی کو میں دیکھ لوں۔ اب جب تقریر ختم ہوئی، وہ تعلق کے آدمی تھے، جان پہچان تھی، تو میں نے ان سے کہا، اچھی عمر تھی، میں نے کہا چچا، آپ بیان کے درمیان ایک تو اچک اچک کے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، اور جب میں متوجہ نہیں ہوا تو آپ اشارے بھی کرنے لگے، اشارے بازی کی آپ کی تو ویسے بھی عمر نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیا حرکتیں شروع کر دی تھیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اصل میں حضرت جی، وہ بڑے سادہ لو آدمی تھے، وہ بہت محبت کرنے والے، کہنے لگے حضرت جی، آپ نے جو آج تقریر کی بس اللہ نے آپ کو سکھائی، اصل میں ہمارے گاؤں میں وہ مردود ایسا ہے کہ کتنے ہی کہو حج نہیں کرتا ہے،
اور بہت مالدار آدمی ہے اور اس کی اتنی اتنی بگھا زمین ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا ہے. آپ نے بہت صحیح کیا کہ آج بیان کیا، اسی لیے میں دکھا رہا تھا کہ آپ کا سارا بیان ادھر جانا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو اس بیچارے کی سادہ لوحی تھی، وہ گاؤں دیہات کا آدمی تھا. لیکن ہم لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، دین سے بظاہر قریب ہونے کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو ہم اپنے اندر وہ خامی تلاش کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، اور یہ بات اس کے لیے ہے. یہ بہت ہی غلط مزاج ہے. اصلاح نہ ہونے کا ایک بڑا اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم اصلاح تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی چاہتے ہیں، اپنی اصلاح ہم نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں دوسرے سدھر جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں خوب اچھی گفتگو ہو اور ان کو اچھی طرح ڈانٹ پلائی جائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنا گناہ سے بچتے ہیں، موبائل کے فتنوں سے ہم کتنے محفوظ ہیں، بدنگاہی کے فتنے سے ہم کتنے محفوظ ہیں، بد اخلاقی کے فتنے سے ہم کتنے محفوظ ہیں. اس پر کیوں ہم غور نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جو بہترین سفید اجلے اجلے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر بھی کہوں تو حانس نہیں ہوں گا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پہلو میں کالے توے سے زیادہ سیاہ دل رکھتے ہیں. ان کے بارے میں بغض، ان کے بارے میں حسد، ان کے بارے میں بدگمانی، ان کے بارے میں طرح طرح کے وساوس دل میں بھرے ہوئے ہیں. ہم اپنے دل پر نظر نہیں کر رہے کہ ہمارے دل میں کتنی غلاظتیں اور نجاستیں بھری ہوئی ہیں. ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ایک آدمی فرض چھوڑ دیتا ہے، وہ یقیناً مجرم ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو حقیر جاننے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، دوسروں کو کمتر نگاہ سے دیکھنے والا، یہ بدکاری کرنے والے اور شراب پینے والے سے زیادہ بڑا مجرم. اس پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ کہیں ہمارے دل میں کبر تو نہیں ہے، کہیں ہمارے دل میں غرور تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اونچا خیال کر رہے ہیں. اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری کو بہت حیرت ہوئی. انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر وہ بدکاری کرے، چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا بدکاری کرے، چوری کرے تب بھی جائے گا. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ گناہ کرے اور جنت میں چلا جائے؟ حضرت نے فرمایا جائے گا. پھر پوچھا، پھر حضرت نے فرمایا، اور اس دفعہ یہ جملہ بڑھایا، رغم انف ابی ذر، کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، تم کتنے ہی زور لگا لو، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اپنے ایمان کے سبب جائے گا. چوری اور بدکاری اتنے سنگین گناہ ہیں، اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجازت دی گئی کہ ہاں تم چوری بھی کر سکتے ہو اور بدکاری بھی کر سکتے ہو. یہ ایمان کی عظمت بیان کی ہے کہ ایمان ایسی باعظمت چیز ہے کہ اتنا بڑا گنہگار بھی ایمان کے سبب جنت میں جائے گا. ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری طرف
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا کہ کافروں اور مشرکوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا اور پیغمبر کی پیغمبری کو ٹھکرایا۔ اس کے پیچھے ان کا کبر و غرور تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو کبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد ہوا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے۔ بار بار قرآن بیان کر رہا ہے کہ کفر و شرک کی تہ میں بھی غرور چھپا ہوا ہے، کبر چھپا ہوا ہے۔ کہتے تھے مشرکین کہ یہ لوگ کمزور ہیں، دبے کچلے ہیں، معاشرے کے بہت ہی قلاش اور غریب اور مفلس لوگ ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو کیا ہم بھی ان کی طرح ایمان قبول کر لیں؟ ہم تو بہت اونچے درجے کے ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم تو دولت اور شان و شوکت والے ہیں، ہم کیوں ان کی طرح ایمان قبول کریں گے؟ ان کو ایمان کے قبول کرنے سے روکنے والی چیز تکبر تھی، وہی تکبر جو انسان کے لیے دنیا میں ذلت کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب کا سبب ہے۔ یہی تکبر، آج کتنے لوگ ہیں جو اس تکبر کو سینے میں رکھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں؟ غور کر لیجئے کہ ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، ہم اپنے دل سے غفلت کو دور کریں، جو بیماریاں ہیں ان کو دور کریں۔ ہمارے دل میں مال کی محبت آ گئی، دنیا کی چاہت بھر گئی، بغض و حسد بھر گیا، یہ سب گناہ ہمارے دل کو لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ پھر جو خامیاں ہمارے اندر اعمال کی، فرائض کی کوتاہی کی شکل میں ہیں وہ اپنی جگہ، جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ۔ کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو خیانت کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور آج کل تو نیا فیشن چل پڑا ہے، زمین دبائیے عمرہ کرنے چلے جائیے، چھوٹی زمین دبائی ہے عمرہ کرنے جائیے، اور بڑی زمین دبا لی ہے تو حج کرنے چلے جائیے، اور سمجھتے ہیں کہ بس اس سے ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ ہرگز معاف نہیں ہونے والا ہے۔ کسی کا حق اگر دبایا گیا ہے ہرگز وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حق والا بھی معاف نہ کر دے، گناہ معاف نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یہ چل نکلا ہے کہ جب حج کے لیے جاتے رہتے ہیں تو اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھ کو سب لوگ معاف کر دیں۔ بس ایک اعلان ہم نے دے دیا اور سمجھا سارا حق معاف ہو گیا۔ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور دعا مانگ لی، اللہ معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، اور چھٹی۔ ایسے گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر گناہ کسی انسان کے حق سے متعلق ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک کہ خود حق والا معاف نہ کرے یا اس کو حق واپس نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ جو توبہ کی قبولیت کی شرائط لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ شرط بھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی 3 بنیادیں ہیں، سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں۔
ان یقلع عن المعصیہ ان یندم علی فعلہ، پہلی چیز گناہ پر انسان شرمندہ ہو، دوسری چیز ان یقلع عن المعصیہ، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے، تیسری چیز ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تین باتیں اس وقت ہیں جبکہ وہ گناہ کسی عبادت سے متعلق ہے۔ انسان نے نماز چھوڑ دی، انسان نے روزہ چھوڑ دیا، انسان نے بدنگاہی کر لی، انسان سے کوئی اور اس طرح کی غلطی ہو گئی، تب تو یہ تین ارکان ہیں توبہ کی قبولیت کے، یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کی۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان سے جڑا ہوا ہے، کسی کو کی غیبت کی، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی زمین دبائی، کسی کا حق مار لیا، تو اب چوتھی چیز اس میں بڑھ جائے گی کہ یا تو حق واپس کرے اور یا تو حق والے سے معاف کرائے، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ سچی نہیں سمجھی جائے گی۔ اب کسی کی زمین دبا لی ہے اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ میں نے فلاں کی زمین دبا لی تھی تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دو ڈنڈے ماریں گے کہ چل جا ادھر، پہلے اس سے معاف کرا کے آ یا اس کا حق اس کو واپس کر۔ اگر یہ نظام نہ رکھا جاتا تو بہت بڑا فساد زمین میں پھیل جاتا کہ جو جس کا جی چاہے اس کا حق دبا لے اور مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ حق والے کو حق واپس دو، اگر نہیں دو گے قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، ایک بالشت زمین۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پورے پلاٹ، پورے کھیت غصب کر لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی دیندار بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جہاں والد کا انتقال ہوا کہ جس کے ہاتھ میں وراثت آئی وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ہم مالک بن گئے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ بہنیں بیچاری کمزور پڑ جاتی ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے، چھوٹے بھائی اگر کمزور ہیں ان کو نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا مولویوں کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے مجھ کو کتنا ملے گا؟ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ میرے بھائیوں بہنوں کا کتنا حصہ ہے کہ میں ان کو دے دوں، مجھ کو کتنا ملے گا؟ بات جو ہوگی وہ لینے کی ہوگی۔ پوچھ لیجئے مفتی صاحب سے بھی، ہو سکتا ہے دھولیا میں جنتی لوگ بستے ہوں تو وہ آ کے پوچھتے ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھ کو وراثت بانٹنی ہے، کتنا حق میرے بھائیوں بہنوں کا ہے بتا دیجئے۔ ہو سکتا ہے یہاں ماشاءاللہ بہت سے شریف لوگ نظر آ رہے ہیں اور آپ کی تعریف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھ کو خیریت سے یہاں سے جانا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ہم لوگوں کا مزاج و انداز کہ ہم آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ میرا حق کتنا ہے، لینے کی بات، دینے کی بات مت کیجیے۔ وہ دلچسپ قصہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں کہ 2 بھائی تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اچانک ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اور وہ جب بیچارہ فوت ہو گیا اس کی بیوہ جو تھی وہ بیچاری بیٹھ کے رونے لگی، اور وہ جو روتی تھی عورتوں کی عادت کے مطابق اپنے شوہر کی تعریف کر کر کے، یاد کر کر کے، ماتم کر کر کے روتی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ سرتاج آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، ہائے افسوس، آپ اتنے سارے مکانات چھوڑ کر گئے ہیں، ان گھروں میں کون رہے گا؟ تو وہ جو چھوٹا والا بھائی تھا اس نے کہا میں ہوں نا۔ جیسے ہی اس کا جملہ ختم ہوا اس نے لقمہ دیا، میں ہوں نا۔ پھر اس نے کہا کہ ہائے میرے سرتاج آپ چلے گئے، اتنی کاریں چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں کون سوار ہوگا؟ اس نے کہا میں ہوں نا۔
پھر کہنے لگی اتنا اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گئے ہیں، اتنے پیسے کون استعمال کرے گا؟ اس نے جھٹ سے کہا میں ہوں نا۔ آخر میں اس نے روتے روتے کہا کہ سرتاج آپ چلے گئے، اتنے لاکھ روپے جو آپ قرض چھوڑ کے گئے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ تو اب یہ کہتا ہے دوسرے رشتہ داروں سے تم لوگ بھی تو کچھ بولو، سب میں ہی بولوں گا، یعنی ہر دفعہ کیا میں ہی بولوں گا کہ میں ہوں نا، تم لوگ بھی تو کچھ بولو۔ تو جب تک لینے کی بات تھی، جب تک میں ہوں نا، اور جب دینے کی بات آئی تو جھٹ سے دوسرے رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ تم لوگ بھی تو کچھ بولو، تم لوگ کچھ نہیں بولو گے، سب میں بولوں گا۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والا مزاج نہیں ہے۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا، اب جو شخص خاندان کا بڑا ہے، بھائیوں میں جو بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں سے پورا حصہ وراثت کا ہر حقدار کو پہنچائے۔ ایک بڑی غلطی دیندار گھرانوں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ عام طریقے پر جو جائیداد ہے، جو زمین ہے، جو مکان ہے، اس میں تو حصے ہوتے ہیں، جو لوگ شرافت سے حصے کرتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جو جائیداد ہے، جو زمینیں ہیں یا جو نقد رقم ہے اس میں تو حصے لگائے جاتے ہیں، لیکن جو گھر کی استعمال کی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں والد کی ملکیت کی، ان میں حصہ نہیں لگایا جاتا۔ یہ چیز نامناسب ہے۔ ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو ترکے کی ہے، جو وراثت کی ہے، اس میں سے حصہ ہوگا، چاہے وہ چیز 100 روپے ہی کی کیوں نہ ہو، اس میں سے بھی حصہ کیا جائے گا۔ یہ باریک بات ہے، عام طریقے پر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، یہ 10 لاکھ کی جائیداد ہے، یہ 20 لاکھ کی جائیداد ہے، اس میں تو حصہ ہو رہا ہے، لیکن جو چیزیں استعمال کی ہیں، گھر میں جو چیزیں ہیں یا کم قیمت کی جو چیزیں ہیں، ان میں ہم لوگ ترکے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے، اس میں بھی حق ہے۔ ایک برتن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ترکے میں ہے، وراثت میں ہے، تو اس میں بھی حصہ ہوگا۔ ایک بزرگ، ایک نیک شخص گئے ہوئے تھے اپنے ایک ساتھی کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، رات کا وقت تھا، وہ ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور عیادت کر رہے ہیں، وہ سخت بیمار تھے۔ اللہ کی طرف کی بات یہ کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی یہ اٹھ کر آئے نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ شخص ان کی موجودگی میں ان کے دوست کا انتقال ہو گیا۔ چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، گھر میں چراغ جل رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، افسوس اور غم کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اٹھ کر انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اندھیرا کر دیا، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ تو انہوں نے کیسا جواب دیا؟ احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ چراغ ہمارے دوست کی ملکیت میں تھا، جب تک یہ زندہ تھا وہ جل رہا تھا، لیکن اب یہ چراغ اور اس کا تیل اس کے وارثوں کی ملکیت ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر ہمیں استعمال کرنا درست نہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اب مرحوم کے یتیم بچوں اور بچیوں کی ملکیت ہے، ہم اس کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لوگ محتاط ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اندر تک تقوی داخل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اعمال اور ان کی حرکات و سکنات عجیب و غریب ہوتی ہیں۔
ہماری تو نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے۔ احتیاط کیا چیز ہوتی ہے آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص نے ان کے مدرسے میں 15 روپیہ، اس زمانے میں 15 روپیہ بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ معمولی رقم تھی، اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی سند بنا لے کہ انہوں نے ان کے زمانے میں 15 روپیہ چندہ دیا گیا تھا تو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ 17.5 روپیہ چندہ دے دیں۔ ہاں، اس لیے کہ جو لوگ جلسہ سننے آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ چن چن کر مرغی کی طرح اپنے کام کی باتیں لے جاتے ہیں، جس کو ہم سند بنا سکیں، جس کو ہم ڈھال کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ ویسے بھی بخل و کنجوسی کی امامت ہم کو حاصل ہے۔ آج میں نے دن کی مجلس میں بھی یہ کہا، اور چونکہ عام لوگ وہاں نہیں تھے اس لیے یہاں پھر کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے اماموں کو تنخواہ ہم دیتے ہیں 5,000 روپے، 6,000 روپے، بہت سخی ہوئے تو 7,000 روپے۔ سبحان اللہ، کیا تنخواہ ہم دے رہے ہیں امام کو؟ 5,000، 6,000، 7,000۔ وہ بیچارہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ آل و اولاد اس کی کیسے گزر بسر کرے گی؟ اور جو مشاعرہ ہم کرواتے ہیں، دھلیے میں ہوتے ہیں کہ نہیں مشاعرے؟ یہاں تو نہیں ہوتے ہوں گے، دھلیے میں نہیں ہوتے ہوں گے نا۔ یہاں تو ماشاءاللہ سب لوگ بیچارے ویسے ہی جو گھومتے رہتے ہیں وہ بھی شاعری کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے مشاعرے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اچھا، مشاعرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ فلاں شاعر صاحب کو بلایا گیا اور ان سے شعر پڑھوائے گئے، اور انہوں نے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے شاعری سنائی، تو ان کو کتنا نذرانہ دیا گیا؟ کسی کو 50,000، کسی کو 40,000، کسی کو 30,000، کسی کو 60,000۔ بعض شاعر ایسے ہیں ماشاءاللہ اسی ہندوستان میں کہ جن کو ملت کا اتنا درد ہے، ان کے سینے پھٹے جاتے ہیں قوم کی ہمدردی میں، اور نذرانے ان کے ہیں 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے۔ جی ہاں، اتنا بیچارے قوم کے ہمدرد ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں قوم و ملت کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی گریں گے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ جی ہاں، ایسے شعراء کے نام ہیں ماشاءاللہ۔ اور جب باہر نکلیں گے، بلکہ باہر کیا نکلیں گے، پہلے سے نذرانہ وصول کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ قوم بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگر بغیر نذرانے کے شعر سنا دیا اور اسٹیج سے اتر گئے تو پہچانے گی بھی نہیں، تو اس لیے پہلے سے نذرانہ وصول کر لیتے ہیں۔ غور کر لیجئے کہ ہم نے کیا درجہ رکھا ہے اپنے علماء کا، اپنے اماموں کا، دین کے خادموں کا، اور ان نام نہاد قوم و ملت کے ہمدردوں کا۔ انہیں ہم دے رہے ہیں 50,000 روپے، 60,000 روپے، اور جو شخص سردی گرمی بارش ہر موسم میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اللہ کا پاک کلام مصلی پر تلاوت کرتا ہے، اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ بخل اور کنجوسی کا ہم پر دورہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو جانے دیجئے کہ بیچارے امام علماء وہ تو جیسے تیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ کوئی آ جائے مانگنے والا فقیر، اس کو بھی ہم جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض تو ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ 15 منٹ اس سے حجت کریں گے، ماشاءاللہ پوری ڈانٹ ڈپٹ، واعظ و نصیحت، تنبیہ الغافلین پوری،
اور اس کے بعد بھی 5 روپے سے زیادہ خیرات نہیں دیں گے۔ وہ پرانے زمانے میں ایک فقیر تھا، وہ پہنچ گیا کسی دکاندار کے یہاں، وہاں پہنچ کے اس نے کہا کہ بھوکا ہوں، ذرا کچھ کھلا دو۔ وہ بڑی دکان تھی اور بہت سارے نوکر تھے، لیکن وہ آدمی بھی جو ہے بہت ہی کنجوس، دولت تو خوب تھی، دل چڑیے کے برابر کا تھا، دھولیا کا نہیں تھا، اطمینان رکھیے، وہ کسی عرب ملک کا تھا، یہاں کا نہیں تھا۔ تو اس نے مانگا، اس نے کہا بابا معاف کرو، اس نے کہا نہیں میں بہت بھوکا ہوں، کچھ کھلا دو۔ اس نے کہا معاف کرو، لیکن وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا، فقیر بھی۔ یہ جو فضیلت الشیخ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی ناتی نواسا رہا ہوگا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ میں فضیلت الشیخ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں نا؟ ہاں، نہیں پہچانتے ہوں گے تو حضرت مولانا مختار سعید مدنی صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ وہ بیٹھ گیا وہی۔ اس نے کہا کہ میں تو لے کے جاؤں گا۔ اب دکاندار نے سوچا کتنی دیر بیٹھے گا، 20-25 منٹ، اس کے بعد تو چلا جائے گا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، جو دھرنا دے کے بیٹھا تو اٹھنے کے لیے تیاری نہیں۔ یہ جو کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کے بھتیجے ہوں گے، یہ بھی جو بیٹھے ہیں تو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہ جو بیٹھ گیا، وہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اب جب دکاندار نے دیکھا کہ یہ جو ہے جانے والا ہے نہیں، تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور کہا، کئی نوکر تھے، تو اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ یا بشیر قل لنذیر فلیقل لوزیر فلیقل لامیر ان یعطی خبزا لہذا الفقیر۔ اتنی لمبی سند ہے، بخاری شریف کی سند۔ اس نے کہا کہ بشیر تم نذیر سے کہہ دو، وہ وزیر سے کہہ دے، وہ امیر سے کہہ دے کہ اس کو ایک روٹی دے دے۔ اتنی لمبی سند کے بعد اور اتنے لمبے دھرنے کے بعد ایک روٹی، بشیر، نذیر، وزیر، امیر، اس کے بعد صرف ایک روٹی۔ تو اس کو بھی غصہ آیا، پہلے ہی بیچارہ اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، جلا بھونا تھا۔ اب جب اس نے سنا کہ اب بھی ایک ہی روٹی مل رہی ہے، اس کی نیت میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ قل جبریل فلیقل لمیکائیل فلیقل لاسرافیل فلیقل لعزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل، کہ اللہ آپ جبریل سے کہہ دیجئے، وہ میکائیل سے کہہ دے، وہ اسرافیل سے کہہ دے، وہ عزرائیل سے کہہ دے کہ اس کمبخت بخیل کی روح نکال لے، خس کم جہاں پاک، اس کی چھٹی جلدی ہونی چاہیے دنیا سے، ایسا بخیل انسان دنیا میں رہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو بخل ہے ہمارے اندر، یہ بھی بہت سنگین چیز ہے، اور جہاں حق دینے کی بات آتی ہے وہاں تو ہم سب سے پہلے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے گی وہاں بھی ہم پر کنجوسی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو میں قصہ سنا رہا تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے زمانے میں اس وقت 15 روپے کی بڑی قیمت تھی، کسی شخص نے 15 روپے مدرسے میں چندہ دیا۔ ہم آپ ہوں مدرسے میں کوئی چندہ دے تو ہم تو خوش ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی، اور حضرت نے فوراً پوچھا کہ بھئی تم ہمارے مدرسے میں چندہ دے رہے ہو، تم فلاں علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارے قریب بھی تو مدرسے ہیں، تم نے وہاں دینے کے بجائے یہاں چندہ دینے کی زحمت گوارا کی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس مدرسے کو چندہ دینے میں یہ نیت بھی کر کے آئے ہو کہ میں یہاں چندہ دوں گا تو حضرت جی بھی مجھ سے خوش ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں نیت تو ایسی تھی کہ میں یہاں چندہ دوں گا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ حضرت نے وہ چندہ لوٹا دیا، کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کے علاوہ مجھ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو، اس لیے یہ چندہ لینا جائز نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ یہ احتیاط کی بات ہے۔
کہاں ان کی نگاہ گئی، آپ غور کیجئے، کتنی باریک بات ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے اندر اصلی تقوی ہوتا ہے، ان کی نگاہ باریک سے باریک باتوں پر جاتی ہے۔ اب پھر لوٹ آئیے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وراثت کے مال میں سے حصہ دینا اور پورا پورا حصہ دینا لازمی ہے۔ کتنی غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں۔ حرام مال ہمارے سماج میں سرایت کر رہا ہے، رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں، مال دبانے کی شکل میں، خیانت کی شکل میں، چوری کی شکل میں، کتنی شکلیں ہیں حرام مال کی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں آہستہ آہستہ پنپ رہی ہیں۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں کہ حرام مال کے استعمال کی وجہ سے جو عذاب ہم پر دنیا میں مسلط ہو رہا ہے وہ یہ کہ بے حیائی، بدچلنی اور زناکاری بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب حرام مال انسان استعمال کرے گا تو اس کے اندر نجاست پیدا ہوتی جائے گی، خیالات گندے ہوں گے، اعمال گندے ہوں گے، اخلاق کا بگاڑ ہوگا۔ جو مال حرام استعمال کرتے ہیں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ضرور بدکاری اور بے حیائی میں ملوث ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج میں بے حیائی کتنی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ہمارے جوان بچے بچیاں وہ بے حیائی اور بے شرمی میں کس حد تک ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کل تک تو یہ تھا کہ وہ بدکاری کر رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری بچیاں وہ جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں۔ ہر علاقے میں، ہر بستی میں سننے کو مل رہا ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی وہ گھر سے چلی گئی، فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ بھوپال میرا جانا ہوا، وہ تو تاریخی شہر ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ وہاں کی مسلمان بہنوں نے خود یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ایک محلے سے، جو بہت بڑی مسلم آبادی والا محلہ ہے، وہاں سے ایک سال کی مدت میں 100 سے زیادہ مسلمان عورتیں، 100 سے زیادہ لڑکیاں نہیں، مسلمان عورتیں یعنی شادی شدہ بچوں والیاں وہ غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، شوہر کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر۔ بے حیائی کہاں تک ہمیں پہنچا رہی ہے، بے شرمی کہاں تک ہمیں پہنچا رہی ہے، اور کہاں کہ میں آپ کو واقعات سناؤں۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ماں باپ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری بچی کن فضاؤں میں جی رہی ہے، کن کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، کن کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، موبائل پر وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، کس کے ساتھ وہ گھوم پھر رہی ہے۔ ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد انسان کے لیے جتنی بڑی نعمت ہے اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت، ان کے اسلامی کردار کی تعمیر و تشکیل، ان کے اندر اللہ کی خشیت اور تقوی پیدا کرنے کی بھرپور محنت نہ کی تو ہماری اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ غلط راستوں پر جو اولاد جائے گی وہ ہمارے لیے دنیا میں ذلت کا سبب بنے گی اور آخرت میں ہمارے لیے رسوائی کا سبب بنے گی، آخرت کے عذاب کا سبب بنے گی۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کس رخ پر جا رہی ہے؟ اولاد کی تربیت کی ہم فکر کرتے ہیں؟ کون ہے جو یہ تمنا دل میں بساتا ہو کہ میں اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو بہترین عالم بناؤں گا، بہترین عالمہ بناؤں گا، اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا کروں گا، صرف علم نہیں، میں اس کو اچھے اعمال کے راستے پر ڈالوں گا، میں اس کو اچھے کردار کے راستے پر ڈالوں گا۔ کون ہم میں سے اس کی فکر کرتا ہے؟
کون ہر رات کو جا کر اپنی اولاد سے، اپنے بچوں بچیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے آج نماز پڑھی کہ نہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، آپ نے موبائل کا زیادہ استعمال تو نہیں کیا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کے موبائل چیک کرتا ہو کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچیوں کو تو موبائل دینا زہر ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو بڑے موبائل دلا کر دیں جس میں وہ فلمیں دیکھ سکیں، جس میں وہ ڈرامے دیکھ سکیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لڑکوں کو بھی اگر آپ دیتے ہیں کسی تعلیمی ضرورت سے تو ان کی نگرانی آپ پر لازم ہے، لیکن افسوس کہ ہم نگرانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور ہم نے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس کے بعد جب غلط نتائج نکلتے ہیں تو پھر سر پکڑ کے روتے ہیں کہ میرا بچہ تو بہک گیا، میری بچی تو گمراہ ہو گئی، میری بچی تو غلط راستے پر چلی گئی۔ اس بے فکری کا اور اس لاپرواہی کا اور اس اولاد کی تربیت میں کمی کرنے کا نقصان کل قیامت کے دن آپ کو بھگتنا پڑے گا، کہ جب اولاد کے قصور پر آپ بھی پکڑے جائیں، اولاد کے گناہوں پر آپ بھی پکڑے جائیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت، لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اخلاق کی کڑی نگرانی کرے، اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے، اس کی زبان سے نکلنے والے بول تک پر نظر رکھے۔ اولاد صالح بنے گی جب ہم محنت کریں گے، صرف تمناؤں سے اولاد نیک نہیں بنے گی، صرف فلاں عامل صاحب سے تعویذ لانے سے اولاد نیک نہیں بنے گی۔ یہ بھی ہے جہاں بچہ ذرا شریر ہونے لگا اور غلط راستوں پہ نکلنے لگا، پہلے تو ہم نے چھوٹ دی، اب جب بدماشی بڑھنے لگی تو آ کر کہیں گے پیر جی تعویذ دے دیجئے، بچہ بڑا سرکش ہو رہا ہے، تعویذ دے دیجئے، کچھ دم کر کے دے دیجئے۔ اللہ کے بندو، خود تو توجہ دو کہ اولاد کس رخ پر جا رہی ہے۔ ماں بھی توجہ دے، باپ بھی توجہ دے۔ جب اولاد کے اخلاق کی تعمیر پر محنت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ بہترین نتائج ظاہر کرے گا۔ اللہ محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انسان کی فکر مندی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اگر ماں باپ صحیح راستے پر چلیں اور اپنی اولاد کو صحیح رخ پر ڈالنے کی بھرپور محنت کریں، اللہ نتائج بہتر ظاہر کر کے رہے گا۔ فروخ نام کے ایک مجاہد تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ عین جوانی میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ جب نکل رہے تھے اپنی بیوی کو انہوں نے 30,000 اشرفیاں دی اور کہا کہ سنبھال کر رکھنا، میں واپس آؤں گا تو تم سے یہ لے لوں گا۔ دے کر جا رہے ہیں اور ایسے وقت جا رہے ہیں کہ جب ان کی بیوی امید سے تھی، حمل سے تھی، اور یہ کہہ کر گئے کہ اولاد پیدا ہوگی اس کی تعلیم تربیت کی فکر کرنا۔ یہ تو چلے گئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لڑائی میں شریک ہوتے رہے، اور اتنا ان کے اوپر شوق غالب تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کہ جو گھر سے نکلے تو 30 سال تک واپس نہیں لوٹ سکے۔ 30 سال کے بعد فروخ رحمت اللہ علیہ واپس ہوئے۔ اب اپنے گھر میں رات کے وقت مدینے میں آئے، گھر تلاش کرنے میں بھی دقت ہوئی، 30 سال میں تو نقشہ بدل گیا تھا، کیسے جیسے تیسے گھر تلاش کر کے پہنچے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں نے روکا کہ تم اجنبی کہاں چلے آ رہے ہو، یہ فلاں کا گھر ہے، تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میرا گھر ہے۔ کچھ تو میں ہوئی، اوپر سے خاتون نے دیکھا، 30 سال کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے، لیکن آخر وہ شوہر تھے۔ اس خاتون نے پہچان لیا، کہا ان کو آنے دو، یہ تو میرے خاوند ہیں، یہ تو میرے شوہر ہیں۔ خیر وہ چلے آئے، ملاقات ہوئی، بیوی سے حال احوال لیا، رات بھر بیٹھ کر دونوں نے گفتگو کی۔ شوہر نے پوچھا کہ میں تم کو 30,000 اشرفی دے کر گیا تھا، تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے نا؟
میں اور پیسے لے کر آیا ہوں، ہم اس میں ملا لیں گے اور ہم اچھا مکان بنائیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ برسوں برس کے بعد آئے تھے، ان کے دل میں امیدیں تھیں، تمنائیں تھیں، طرح طرح کے خیالات تھے۔ اب بیوی سے جب انہوں نے یہ پوچھا کہ مال محفوظ ہے، تو بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، صبح ہو رہی ہے، نماز پڑھ کر آ جائیے۔ یہ گئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی، فجر کی نماز۔ 30 سال کے بعد مدینے آئے ہیں، پہلا موقع مل رہا ہے 30 سال کے بعد مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا۔ نماز ہوئی، نماز پڑھ کر یہ چاہتے تھے کہ گھر لوٹیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک جگہ بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کا حلقہ، اور ایک بڑے شیخ اس مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں۔ حدیث شریف کا درس شروع ہوا اور بڑے بڑے علماء ان کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی لمبی داڑھیوں والے، سفید داڑھیوں والے لوگ بھی ان کے حلقے درس میں ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ہے کہ دور سے انہوں نے دیکھا تو پہچان نہیں سکے کہ مسند پر کون بیٹھا ہوا ہے۔ درس سننے لگے، اور اتنا پیارا درس تھا اور بولنے والے کا اتنا خوبصورت انداز تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پر اثر انداز ہوئی باتیں۔ جب حلقہ درس ختم ہوا اور وہ شیخ اٹھے تو ان کے پیچھے پیچھے سارا مجمع اٹھا، بڑے بڑے علماء اور سفید داڑھی والے لوگ ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ کم عمر ہیں، زیادہ عمر ان کی نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اپنے بازو میں قریب میں کوئی ایک شخص تھا، اس سے کہنے لگے کہ بھائی یہ کون عالم ہے کہ اتنا بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا، اور کون شخص ہیں کہ جن کی منموہنی باتوں نے میرا دل موہ لیا، یہ کون عالم ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ کون فقیہ ہیں کہ اتنا بڑا مجمع مسجد نبوی میں ان کا درس سنتا ہے۔ تو وہ شخص مدینے کا حیران ہو کر پوچھتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مدینے ہی کا ہوں۔ کہا آپ مدینے کے ہیں تو پھر ان کو پہچانتے کیسے نہیں ہیں؟ مدینے کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، مدینے کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو، ان کا احترام نہ کرتا ہو، ان کی عزت نہ کرتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتا تو دو کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ربیعۃ الرائے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کا طوطی بولتا ہے، اور ان کے حلقے درس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھ کر درس لیتے ہیں۔ اور یہ فروخ کے بیٹے ہیں، انہی سے کہتے ہیں کہ یہ فروخ کے بیٹے ہیں۔ یہ فروخ 30 سال پہلے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تب وہ چلے گئے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور اب تک وہ لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ جب فروخ نے یہ سنا کہ یہ عالم جلیل میرا اپنا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ اللہ آپ نے مجھ کو یہ عزت دی ہے کہ میرا بیٹا مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتا ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ ہزاروں لوگ اس کا درس سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء اس کی جوتیاں اٹھا کر چلتے ہیں۔ وہ رونے لگے اور وہاں سے روتے ہوئے واپس گھر تک آئے، آنسو بہہ رہے تھے۔ اہلیہ نے دیکھا تو گھبرا گئیں، جلدی سے آئیں، کہنے لگی سرتاج کیا ہوا؟ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، آج میں نے مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کی جو شان دیکھی ہے اس پر یہ خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے بچے کو یہ عزت دی ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے حلقے درس میں بیٹھتے ہیں، اور ایسی سکینت اور وقار اس شخص کو حاصل ہے۔ میں اپنے بچے کی شان و شوکت دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو ایسا فرزند سعید عطا کیا ہے، ایسا لخت جگر نور نظر دیا ہے۔ اب اس خاتون نے کہا کہ سرتاج آپ جو مجھ کو 30,000 اشرفی دے کر گئے تھے وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، یا آپ کے بیٹے کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو فروخ کہنے لگے قسم بخدا وہ 30,000 اشرفیاں کیا، ساری دنیا کی دولت بھی ہو تو میرے بچے کے مقام کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا تو آپ خوش ہو جائیے کہ میں نے وہ آپ کی دی ہوئی رقم اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دی، وہ مال میں نے اپنے بچے کی پڑھائی پر لگا دیا۔
فروخ نے کہا قسم خدا کی تو نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا، خدا میری طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے تجھ کو بہترین جزا دے کہ تو نے بہترین ماں کا کردار نبھایا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک ماں نے اپنے لخت جگر کو سنوارا اور ایسی حالت میں کہ شوہر بھی نہیں ہے، شوہر جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کر رہی ہے اور اتنا محنت کرتی ہے کہ وہ وقت کے امام بنتے ہیں۔ ربیعۃ الرائے مشہور فقیہ ہیں اور ممتاز عالم ہیں اور ان کا حلقہ درس لگتا تھا تو اس زمانے کے مدینے کے بڑے بڑے علماء اس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، حالانکہ ان کی عمر محض 30 سال کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو وفور علم سے نوازا تھا اور بہترین اخلاق سے۔ تابعین کے تذکرے میں ان کا جہاں تذکرہ ملتا ہے اس میں جہاں ان کے بہترین علم کا ذکر ہے وہیں ان کے بہترین اخلاق کا، بہترین کردار کا تذکرہ ہے، واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ مجھ کو صرف اتنا آپ کو سنانا تھا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک بہترین ماں بن کر اپنی اولاد کی تربیت کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ اگر ربیعۃ الرائے جیسا امام اس امت کو ملا تو ایک ماں کی محنت کے نتیجے میں ملا۔ یہ چیز ہے کہ اولاد کی تربیت پر ہم توجہ دیں، اولاد کے بنانے سنوارنے کی ہم کوشش کریں، ہمارے دل کی تمنائیں یہ ہو کہ ہماری اولاد بھی دین کی خدمت کرنے والی اولاد بنے۔ ہم نے ترجیحات بدل لی، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اولاد بس کمانے والی بن جائے، چاہے اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، چاہے کردار اچھا نہ ہو۔ افسوس کہ ہم اپنی اولاد کے اچھے اعمال و اخلاق کے بنانے کے لیے دن بھر میں 1 گھنٹہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہوٹل پر بیٹھ کر گپ بازی کے لیے ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں، لیکن اپنی اولاد سے یہ پوچھنے کے لیے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی 5 منٹ کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں۔ کبھی تو گریبان میں سر ڈال کر جھانکیے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح بیانات سے نہیں ہوگی، جلسوں سے نہیں ہوگی، صرف واعظ و تقریر سے اصلاح نہیں ہوگی، ہر گھر میں بہترین نظام بنانا ہوگا، تربیت کا نظام بنانا ہوگا، ماں باپ کو فکر مند ہونا ہوگا، خاندانی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق ہمیں بنانا ہوگا۔ یہاں تو ہماری بسم اللہ ہی غلط ہو رہی ہے۔ اولاد تو نکاح کے بعد پیدا ہوگی، ہم جب چل رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے تبھی ہمارا ذہن یہ ہے کہ ایسی بہو ڈھونڈ کر لائیں گے جو چند آفتاب چند مہتاب ہو، یعنی حور پری بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو شرما جائے۔ گوری چمڑی والی خاتون ہم کو ڈھونڈنی ہے، ہماری بہو ہوگی نا، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہیں تو ہماری بہو ایسی خوبصورت ہو کہ جو دیکھے اش اش کر اٹھے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں کہ وہ قرآن یاد کیے ہوئے ہے یا نہیں، وہ اللہ سے ڈرتی ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، وہ ذکر کرتی ہے یا نہیں، اس میں پردہ ہے یا نہیں، اس میں حیا ہے یا نہیں، اس میں چھوٹوں بڑوں کے ساتھ اچھے رویے اور سلوک کا مزاج ہے یا نہیں۔ بیٹا بھی باپ سے جب فرمائش کرے گا تو کہے گا کہ ابو جان امی جان ایسی دلہن تلاش کر کے لائیے جو بہت ہی خوبصورت ہو، اور لمبی لسٹ دے گا، ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، یعنی ایسا معیار کے سوائے جنت کی حور کے اس پہ کوئی کھرا اترے ہی نہیں۔ اور چاہے خود کیسے ہی ہوں، خود کالے کلوٹے جگ جیون رام ہوں، لیکن بیوی چاہیے ہے بالکل صاف ستھری خوبصورت۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، یعنی نکاح ہوا، دولہے کی دلہن سے ملاقات ہوئی، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا حور کا ان کو بھوت کا، مجھ کو شبہ ہوا حور کا اور ان کو بھوت کا۔
یہ جو بے جوڑ سب رشتے ہیں نا، اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہاں گئے لڑکی دیکھنے، وہاں گئے لڑکی دیکھنے، وہاں گئے لڑکی دیکھنے، یہ بھی مسترد، یہ بھی مسترد، یہ بھی مسترد۔ کتنی لڑکیوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنی لڑکیوں کا دل ہم اپنے قدموں تلے رون ڈالتے ہیں۔ جا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں سلیقے سے، ناشتہ بھی ہمارا تگڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس میں یہ عیب ہے، خوردبین لے کے تلاش کرتے ہیں، خوردبین لے کر۔ ابھی 2 دن پہلے لوگوں نے بتایا کہ فلاں ہمارے محلے میں ایک دوسرے خیالات کا ایک گھرانہ ہے، وہ ہمارے دوسرے محلے کے بھائی ہیں، خیالات دوسرے ہیں، مسلمان تو ہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ فلاں برادری سے فلاں مسلک والوں کا رشتہ آیا، تو انہوں نے رد کر دیا کہ وہ فلاں مسلک والوں کا ہے، وہاں نہیں شادی کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب فلاں مسلک جو ہمارا مسلک ہے اس میں ہم شادی کریں گے، ٹھیک ہے۔ گئے بمبئی میں، وہاں سے پیغام آیا تھا تو لڑکی کو دکھانے کے لیے وہاں لے جایا گیا، اور جو وہاں سے واپس آئے تو ہمارے گھر کی عورتوں نے بتایا کہ اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا ان لوگوں نے کہ اس کو چلوا کر دیکھ رہے ہیں کہ چال ٹھیک ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ آنکھ کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ کہیں آنکھ میں لینس تو نہیں لگا ہوا ہے، خوردبین لگا کے چیک کریں گے کہ کہاں کہیں کوئی عیب ہے کہ نہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد کہہ دیا کہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ یہ کیا مزاج ہے ہمارا؟ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اگر کسی کی شکل و صورت میں کچھ کمی بھی ہے اور اس کی سیرت اور اس کا کردار اچھا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت و کردار کی بنیاد پر اسے اپنے گھر کی بہو بنائیں۔ کوئی لڑکا ہے وہ سمجھے کہ اس کے اندر اگر شکل و صورت کی کچھ کمی ہے تو اس کے اندر میٹھے بول ہیں، خدا کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، سیرت و کردار کی پختگی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھی شکل و صورت کی لڑکی ہے مگر اس کے اندر وفا کا مزاج نہیں ہے، اس کے اندر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی عادت ہے، تو ایسی لڑکی اپنے گھر میں لا کر اس کو دلہن بنا کر کیا فائدہ ہوگا؟ سیرت و کردار تو دیکھنا چاہیے، دینداری تو دیکھنی چاہیے۔ ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، دینداری کی بنیاد پر۔ لیکن ہماری بسم اللہ غلط ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں شکل و صورت دیکھنے کے لیے، پھر چلتے ہیں حسب نسب دیکھنے کے لیے، خاندان کیسا ہے، کس برادری کے لوگ ہیں۔ یہ برادری بھی تو بڑا مسئلہ ہے، اس برادری کی ہے تو اس میں شادی نہیں ہو سکتی، اس برادری کی ہے تو اس میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ برادری اونچی ہے، یہ برادری نیچی ہے، ہم نے خود اپنے ذہن سے تقسیم کر لیا۔ یہ برادری بڑی اونچی ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت میکائیل کی اولاد ہے، اور فلاں برادری بہت نیچی ہے، معلوم ہوا حضرت ابلیس کی اولاد ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اونچ نیچ کا نظام، یہ ذات پات کا نظام، یہ ہم کہاں سے کھود کر لائے ہیں؟ قرآن نے تو بتایا تھا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خاندان اور قبیلے یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ برتری اپنی ظاہر کی جائے، یہ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، صرف پہچان کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ نظام بھی بنا لیا، اور اس کی بنیاد پر بھی کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج برادری کے ذمہ داروں کو بھی دن میں جمع کیا گیا تھا اور صاف صاف ان کو سمجھایا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں بات آ بھی جائے۔ اور میں نے یہ کہا ہے کہ اندرون دو چار دن کی مدت میں بیٹھ کر فیصلہ کریں برادری کے ذمہ داران کہ نکاح شادی بیاہ کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہوگا جس پر سب کو عمل کرنا ہوگا، کسی طرح کی کوئی مصالحت اس میں نہیں کی جائے گی، جو اللہ کی شریعت کا قاعدہ ہے
وہی چلے گا، ہماری مرضی نکاح کے سلسلے میں نہیں چلے گی، ہماری خواہشات نہیں چلیں گی۔ یہ کیا تماشا ہے کہ شادی کارڈ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں؟ یہ کیا تماشا ہے کہ نکاح آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نکاح کی تقریب نہیں، قیامت برپا ہونے والی ہے، لمبے لمبے کھانے ہو رہے ہیں۔ اور مجھ کو آج ڈاکٹر اشرف صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں دھولیا میں اب ماشاءاللہ اس کا چلن ہو رہا ہے کہ شادی میں کئی قسم کے کھانے بنے، 3-4 قسم کے، 5 قسم کے، تب وہ افضل ترین دعوت سمجھی جا رہی ہے۔ غلط مزاج ہے، اس کو وہیں ختم کر دیجئے۔ ایک قسم کا کھانا ہے، کھلائیے اور سب کو روانہ کر دیجئے، اور جن کو 72 قسم کے کھانے کھانے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، وہاں آپ کو 73 قسم کے کھانے ملیں گے۔ یا ان کو راستہ بتا دیجئے، آپ لوگ اچھے عمل کیجئے، سلیقے سے زندگی گزاریے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، بہترین کھانے ملیں گے، جس کی آپ تمنا کریں گے وہ آپ کو بنا بنایا کھانا مل جایا کرے گا۔ کیوں کسی غریب پر ہم بوجھ ڈالیں؟ 5 قسم کے کھانے ایک اچھی حیثیت کا آدمی بنا لے گا، لیکن جب وہ رواج پڑ جائے گا تو غریب آدمی کے ہاں بھی شادی بغیر 5 قسم کے کھانوں کے نہیں ہوگی۔ حیدرآباد میں 9-9, 10-10, 11-11 قسم کے کھانے شادیوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر نظام ہے کہ ایک رات کے لیے ہال بک کروایا جاتا ہے، 40 لاکھ میں، 50 لاکھ میں، 25 لاکھ میں ایک رات کے لیے ہال کی بکنگ ہوتی ہے، اور جب تک 11 قسم کا کھانا نہ ہو وہ دعوتی ناقص تصور کی جاتی ہے، اور اتنا خرچیلا وہاں نکاح ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ نوبت وہاں پہنچی کہ ایک دینی تنظیم نے سروے کیا تھا تو پورے حیدرآباد کا، تو اس سروے میں یہ بات کھل کر آئی کہ وہاں پر 1 لاکھ مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں اب 35 سال، 40 سال، 45 سال ہو گئی ہے، ان کے نکاح نہیں ہوئے۔ رسوم و رواج کا نتیجہ کتنا مہلک نکلتا ہے، کیسا نقصان ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ارمان اور تمنا پوری کرنے کے چکر میں ملت کو، امت کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کر لیجئے گا، لیکن جو لوگ غریب ہیں، جو بیچارے مزدور ہیں، جو بیچارے پریشان حال ہیں، وہ کیا کریں گے؟ جو لون چلا رہے ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، وہ کہاں سے انتظام کریں گے؟ کتنی بچیاں ہیں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ امیر آدمی شادی کر رہا ہے اور لاکھوں لاکھ روپے فضول برباد کرتا ہے، شادی کارڈ چھپا رہے ہیں، ایک کارڈ 1200 روپے کا۔ یہ اسراف اور فضول خرچی کی کس نے اجازت دی ہے؟ وہی پیسہ آپ بچا لیتے، کسی غریب بیوہ ماں کی بچی جو بیچاری بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، جس کی شادی کا انتظام نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بھی رخصت کر دیتے تو اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملتا۔ آپ شامیانہ ذرا چھوٹا کر دیتے، آپ کھانا ذرا کم کر دیتے، جو رقم بچتی اس میں آپ 4-6 یتیم لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کر دیتے، اللہ آپ کو بھرپور اجر سے نوازتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال عمرہ کرنے جانا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، ہرگز کوئی عالم نہیں منع کرتا کہ آپ عمرہ کرنے نہ جائیے، ضرور جائیے، بار بار جائیے، شوق سے جائیے، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، بار بار آپ حج و زیارت سے مالا مال ہوں۔ لیکن ایک حج وہ ہے جو مکہ مکرمہ جا کر، منی، مزدلفہ، عرفات جا کر ہوتا ہے، اور ایک حج آپ اپنے محلے میں رہتے ہوئے غریب بچیوں کے نکاح کروا کر انجام دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے محلے میں کیا جانے والا حج اس حج سے زیادہ بڑھ جائے اجر و ثواب میں جو حج آپ یہاں انجام دیں۔ کبھی اس پر بھی تو توجہ دیجیے کہ ایک سال میں عمرہ کرنے نہ جاؤں، یہ رقم میں غریب بچیوں پہ خرچ کر دوں، یہ رقم میں مفلوق الحال بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے انتظام میں لگا دوں۔ کیوں ہماری نگاہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی؟
جہیز کا لین دین عام کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ترین ہو گیا۔ کہاں سے ہم یہ لائے ہیں؟ جہیز کا نظام کہاں سے ہم لائے ہیں؟ یہ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں مزاج تھا، چونکہ وہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ان کے ہاں وراثت میں لڑکیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ جو دینا ہوتا ہے نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر دے کر لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ اس کو کنیا دان کہا جاتا ہے، لڑکی کو دے دیا گیا، یہ ان کا تصور ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں وراثت میں بھی لڑکی کا بھرپور حصہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا کہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو ہم نے حصے دار بنایا ہے۔ اب لڑکی کا بھی حصہ ہے، لڑکے کا بھی حصہ ہے، وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ جہیز کا یہ جو لین دین ہے، مطالبات ہے، ہم یہ بھی لیں گے، ہم وہ بھی لیں گے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، یہ سب ہم کہاں سے لائیں؟ نکاح کو ہم نے مشکل تر بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک جوان کے لیے بدکاری کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے غلط نظام کی وجہ سے، رسوم و رواج کی وجہ سے۔ قرآن میں کہا گیا تھا یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تاکہ یہ ان زنجیروں اور ہتکڑیوں کو کاٹ دیں جو انسانوں کے اوپر ہیں، جو ہم نے خود اپنے اوپر لاد لی ہیں، جو زنجیریں ہم نے رسوم و رواج کی اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی ہیں، جو ہتکڑیاں اور بیڑیاں ہم نے اپنے جسم پر لگا لی ہیں۔ پیغمبر آئے تھے تاکہ ان کو کاٹ کر رکھ دیں، ختم کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسوم و رواج کی چیزوں کو ختم کیا، ایک صاف شفاف طریقہ ہمیں عطا کیا، بہترین نظام شریعت اللہ کے پاک رسول نے دیا، نکاح کا، شادی بیاہ کا ایک بہترین طریقہ سکھا کر گئے، آسان طریقہ سکھا کر گئے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس آسان طریقے کو ہم نے پھر مشکل بنایا، پھر ہم نے رسوم و رواج اس میں پیدا کیے، ہم نے اپنی طرف سے چیزیں بڑھائی، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، بارات بھی جائے گی۔ بارات کہاں سے آ گئی؟ بارات تو پیور غیر اسلامی چیز ہے، عربی زبان میں بارات کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے، اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ بارات بالکل غیر اسلامی چیز ہے۔ وہ بارات جا رہی ہے، اس کے ساتھ پھر ڈھول تاشے، اس کے بعد اس کے ساتھ گھوڑا، پتہ نہیں دھولیا میں گھوڑے پہ لے جاتے ہیں یا گدھے پہ لے جاتے ہیں، کس پہ لے جاتے ہیں؟ گھوڑا ہے کہ نہیں یہاں؟ گھوڑے پہ وہ چلے آ رہے ہیں، دور سے دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ گدھا گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ پورا صحرے میں غرق، اوپر سے لے کے نیچے تک صحرا۔ وہ قاضی بن کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہ صحرے والی مخلوق آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر مال کون سا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یا مذکر مؤنث کے بیچ کی کوئی مخلوق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، پورا وہ صحرے میں اوپر سے نیچے تک بیچارہ منہ تک نہیں دکھ رہا ہے، اور وہ صحرا جو ہے وبال جان بنا رہتا ہے اس کے، اس کو سنبھالنا، اس کو نبھانا بڑا مشکل کام۔ اسی لیے جیسے ہی نکاح ہوا، ادھر ایجاب و قبول ہوا، اور ادھر دولہے میاں نے چاہا کہ جلدی سے اس صحرے کی اوٹ سے ہم باہر نکل آئیں، اس لیے کہ اندر گرمی سے برا حال ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس حالت میں کوئی مولوی صاحب لمبی تقریر کرنے لگ جائیں، جبکہ وہ سخت گرمی مئی جون کی گرمی میں وہ صحرا پہن کے بیٹھا ہوا ہو، تو پھر وہ اندر ہی اندر دعا کرتا ہے کہ اللہ ان مولانا صاحب کو نیک ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی تقریر لمبی ہوتی جائے اور میں دلہن سے ملنے سے پہلے ہی فوت ہو جاؤں، انتقال پر ملال ہو جائے۔ بلا وجہ کے اخراجات ہم نے بڑھائے، بلا وجہ کے،
کوئی ضرورت نہیں ہے ان اخراجات کی، لیکن ہم نے رسوم و رواج کی طرح طرح کی چیزیں اختیار کی۔ اب جہاں نکاح کی بات شروع ہوتی ہے، بسم اللہ ہماری غلط، پھر رسوم و رواج، پھر من کی چاہتیں، مرد کم بھی کریں تو وہ عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی ایک ہی مرتبہ تو بیٹے کا نکاح ہوگا، ذرا ارمان تو پورے کرنے دو۔ عورتیں چونکہ ان کے پاس خوب منطق ہوتی ہے اور وہ طاقتور بھی اتنی ہیں کہ اپنی بات منوا لیتی ہیں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ جو بیعت کرتے ہیں وہ اہلیہ محترمہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو پیر لوگ جو ہیں وہ تھوڑے شریف لوگ تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے ہاتھ پہ مرید ہو جاتے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب اہلیہ محترمہ سے ماشاءاللہ پہلے سے بیعت ہیں، وہیں سے ان کا عقیدت کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو جیسا پیر صاحب بلکہ پیرنی صاحبہ جیسا فرماتی ہیں اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے، اور اگر ذرا دائیں بائیں کرنے لگے اور پیرنی صاحبہ نے ذرا جلالی نگاہ دکھا دی تو یہ تو بیچارے موم کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر رسوم و رواج کی زنجیریں نکلتی ہیں۔ نکاح ارمان نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح تو سنت و شریعت کے مطابق ہوگا، تب اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے گا۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ مسکین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میں مرید ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ پردے کے پیچھے، میں تم کو توبہ کے الفاظ کہلوا دیتا ہوں، مرید ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مرید ہوں گی۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ اصلی متبع سنت و شریعت پیر تھے، اس لیے یہ فرمایا۔ یہ آج کل کے نقلی جھولا پیر ہوتے تو کہتے آ جاؤ، ان کے ہاں تو مصافحہ معانقہ سب درست ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں اور عورتیں جو ہیں نامحرم سب پیر دبا رہی ہیں، اور پوچھئے کہ پیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیر دبائیں گی جب تو ہم قیامت کے دن پہچان پائیں گے کہ یہ ہماری مریدنیاں ہیں۔ منطق تو کوئی ان سے سیکھے۔ وہ شراب خانے کی آمدنی لے کے آتے ہیں مریدین، آؤ 10 لاکھ روپے، پیر صاحب اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ پیر صاحب کی جیب میں چلا گیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں لے جاؤ اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے گا۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نا کہ جو دودھ شکر سے بنے اس کو کھیر کہتے ہیں، اور جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ پیر کی تعریف یہ ہے، جو کھا جائے ساری کھیر اس کو پیر کہتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، پیر صاحب ایسے ہی نقلی، وہ گئے کسی مرید کے یہاں قیام ہو گیا، وہ بیچارہ غریب تھا، کہیں سے اس نے انتظام کر دیا ایک وقت کھانے کا، اور کھانا بھی پیر صاحب کا کوئی معمولی تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم مولویوں کی طرح تو ہیں نہیں کہ نقلی مرغہ آپ لوگ کھلا دیں گے اور 2 گھنٹے کی تقریر کروا لیں گے۔ پیر صاحب کے تو فرمائشیں اور مطالبات اونچے درجے کے ہوتے ہیں، تو کھانا ایک وقت اس نے بیچارے نے انتظام کیا، رات کو بھی کھلا دیا۔ اب اگلے دن جو اٹھا تو اب انتظام کرنا مشکل، تو پیر صاحب سے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا قیام ہے یا سفر ہے؟ انہوں نے کہا قیام ہے۔ اب تو بیچارہ بڑا پریشان ہوا، خیر وہ دن بھی جیسے تیسے گزار لیا۔ اگلے دن پوچھا حضرت قیام ہے یا سفر ہے؟ کہا قیام ہے۔ پھر اس نے کہیں سے قرض لے کے انتظام کیا۔ تیسرے دن پوچھا صبح صبح حضرت قیام ہے کہ سفر ہے؟ حضرت نے کہا قیام ہے۔ مرید نے کہا پھر ہمارا سفر ہے۔ اب جو ہے قوت برداشت سے باہر ہے، تو اب ہمارا سفر ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اصلی پیر تھے۔ تو جب وہ خاتون نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مرید ہوں گی، تو حضرت نے کہا منع ہے۔ تو وہ عورت بھی پڑھی لکھی رہی ہوگی، اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت عمر دراز ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور میری عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے،
میں بھی بوڑھی ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مرید ہو جاؤں۔ دلیل کیا دی کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہیں۔ تو اب اس شخص نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، ایسا جواب دیا جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ سن، یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ خدا کی شریعت جوان ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل ہوگا تو نکاح میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی شریعت چلے گی، اللہ کے دین کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، کم خرچ والا نکاح کرنا ہوگا، پھر نکاح کے بعد اچھی زندگی گزارنی ہوگی، پھر اولاد ہو جائے تو اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے ہم پر جتنے حالات، مصائب، مشکلات ہیں، ان سب کے خاتمے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی اور یہیں لا کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی شریعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا مزاج بنائیں، عبادات ہماری اچھی ہوں، معاملات صاف ہوں، اخلاق ہمارے بہتر ہوں، ہماری معاشرت رہن سہن بہترین ہو، نکاح ہو، شادی بیاہ ہو یا غمی ہو، کوئی مرحلہ ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہماری زندگی کا رخ طے ہو۔ اور یہ جو رسومات آ گئی ہیں نکاح میں، چاہے وہ بارات ہو، چاہے وہ لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام ہو، یہ بھی درست بات نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جائے کہ تم کھانا کھلاؤ، اور لڑکے والے بھی اس طور پر دعوت کھانے چلیں جیسے معلوم ہو کہ کوئی فوج دوسری فوج پر حملہ کرنے جا رہی ہے، بالکل پوری تیاری کے ساتھ اسلحے اور ساز و سامان سے لیس ہو کر۔ غلط بات ہے۔ لڑکی والوں کے اوپر تو دکھ کا وقت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، ان کے ہاں کیسی دعوت طعام، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیجیے کہ لڑکی والے بس 150 لوگوں کو کھلا دیں اور چھٹی ہو، جو رشتہ دار ہیں، جو مہمان آئے ہیں، بس لمبی چوڑی دعوت لڑکی والوں کے ہاں نہ ہو۔ شریعت نے صرف 2 خرچ رکھے ہیں، ایک ولیمے کا خرچ اور ایک مہر کا خرچ، یہ دونوں اخراجات شریعت کی طرف سے طے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا خرچ نہیں ہے، باقی جو ہے وہ سب ہم نے اپنے دل سے بڑھایا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ باقی سب خرچ تو ہم نقد کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مہر کی تو کہتے ہیں بعد میں لے لینا۔ مہر پوچھئے کیا ہے؟ مؤجل ہے، یعنی ادھار۔ مالیگاؤں میں، دھولیا میں تو ماشاءاللہ اب مزاج ہو گیا علماء کی روک ٹوک کی وجہ سے کہ نقد دے دیتے ہیں۔ یہاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اب ماشاءاللہ مزاج بنا ہے، لیکن مہر بھی بہت کم طے کرتے ہیں۔ عام طریقے پر مہر 3,500، 4,000، 5,000 بس اتنے ہی رکھتے ہیں، باقی اور سب میں خوب پیسے۔ اور مہر کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کم سے کم کتنا رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں کم سے کم۔ ارے اللہ کے بندو، وہ لڑکی کا حق ہے، وہ اگر کچھ مانگ رہی ہے، کچھ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کی مرضی کے مطابق طے کرو، ذرا معقول رقم تو رکھو، 15,000، 20,000، 25,000 تو مہر رکھو۔ مہر کی باری آتی ہے تو 3,500، 4,000، 5,000 اور شامیانے پہ 2 لاکھ۔ یہ کیا بری تقسیم ہے ہماری۔ مہر ٹھکانے کا رکھیے۔ ٹھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ 2-4 لاکھ رکھنے لگ جائیے، نہیں تو کہیے گا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا اب 4 لاکھ مہر رکھی جائے، اور 4 لاکھ رکھ دی جائے اور پھر کبھی نہ دی جائے، جو 5,000 دے رہے وہ بھی گول ہو جائے۔ ہاں یہ نہیں چلنے والا ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے ہی کرتے تھے، خوب بڑی بڑی مہر طے کر دیتے تھے اور غائب۔ جب وہ بیچارہ فوت ہونے لگ جاتا تھا بڑے میاں
تو بڑی بیوی کو لے کے آتے تھے کہ چلو مہر معاف کر دو، وہ بھی بیچاری آتی تھی، دیکھتی تھی کہ مر رہا ہے تو چلو میں نے مہر معاف کیا، سوچتی تھی کہ جیتے جی تو دیا نہیں ہے، مرتے دم کیا دے گا، معاف کیا، تو وہ بیچاری آخر وقت میں معاف کر دیتی تھی۔ یہ نہیں چلنے والا، مہر جو ہے اس کو طے کیجئے، ذرا معقول طے کیجئے اور نقد ادا کیجئے۔ دو اخراجات ہیں، مہر کا خرچ اور کچھ کہو گے، ارے کچھ سن رہے ہو، مہر کا خرچ اور ولیمے کا خرچ، تیسرا کوئی خرچ نہیں ہے۔ باقی جتنے اخراجات ہیں سب ہم نے اپنی جیب سے نکالے ہیں، اور اسی لیے ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ اب سے طے کیجئے کہ دنیا میں آسان کم خرچ نکاح کو ہم لوگ مل جل کر عام کریں گے انشاءاللہ، اور سارے رسوم و رواج ختم کیجئے، بارات ختم کیجئے، دعوت طعام لڑکی والوں کے ہاں ختم کیجئے، جہیز کا لین دین ختم کیجئے، آسان نکاح ہو، کم خرچ والا نکاح ہو، سادگی سے نکاح ہو۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ہر شخص اپنے اپنے گناہ سے سچی توبہ کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اپنی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں، اور جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کے سلسلے میں فکر مند ہوئیے، اپنے بچیوں کو کڑی نگرانی ان پر رکھیے اور ان کے اخلاق بہترین اخلاق بنائیے۔ سب کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ماشاءاللہ آپ کے دھولیا میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کام کر رہی ہے، مولانا مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ آپ سب حضرات اس کمیٹی کا بھی ساتھ دیجیے، اور انشاءاللہ اسی کمیٹی کی طرف سے پورے شہر میں آسان نکاح کی مہم چلائی جائے گی۔ آپ سب بھرپور ساتھ دیں گے یا اللہ؟ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد اتنا کمزور انشاءاللہ، اس سے کام چلنے والا نہیں، کہیے ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے، الحمدللہ۔ یہ بات میری مکمل ہو گئی۔ برادری کے مختلف برادری کے لوگ بھی یہاں ہوں گے، برادری کے ذمہ دار حضرات سے بھی کہا گیا ہے کہ ہر برادری میں ایک ضابطہ بنا دیں کہ اس ضابطے پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہو۔ تو جب برادری میں ضابطے لگائے جائیں گے تو آپ لوگ ساتھ دیجیے، یہ مت کہیے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس پہ نہیں کام ہو سکے گا، اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ سب لوگ کہیے گا کہ جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور مانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیے اور دعا کر لیجیے۔ کیا کچھ اعلان کرنا ہے؟ کر دیجیے، ہاں کر دیجیے۔ ایک تو ضروری اعلان ہے، ایک تو اس منشی مسجد کے بالکل سامنے مدرسہ ریاض الصالحین بنانے کے لیے جو تعمیر ہے، 200 بچیاں وہاں میرے تعلیم ہے، جگہ کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کے پر ایک مسجد اور تعمیر کرنی ہے، جس کا فی الحال کام جاری ہو چکا ہے۔ جگہ نہ ہونے پر میں داخلے کو روکا گیا، اس لیے بات دعا کی تمام حضرات سے درخواست ہے تو بھرپور امداد کروائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ شفیق ٹیلر کے والد محمد رفیق صاحب زیادہ عاجز ہیں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے شفا کرے۔ آمین۔ بھائی جو تعاون کا اعلان ہوا ہے اس میں آپ سب حضرات بھرپور حصہ لیجیے۔ ابھی بخل کی نحوست میں نے بیان کی ہے، کم سے کم ایک بات پہ تو عمل کیجیے کہ مدرسے کا اچھی طرح تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ آپ کریم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ
زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، چاند سورج آپ کے ہیں، ساری کائنات آپ کی ہے۔ اللہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ درخت کا پتا پتا آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ آپ طاقت والے ہیں، آپ قوت والے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، آپ شان و شوکت والے ہیں۔ اللہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، اپنے محبوب رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ آپ نے ہمیں صحت سلامتی کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاتھ پیر سے معذور ہیں، کچھ ایسے ہیں عقل سے معذور ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، جنون اور پاگل پن میں مبتلا ہیں۔ اللہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں۔ اللہ جمعہ کے دن وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہوتا ہے، جب نمازی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ اندھے فقیر صدا لگاتے ہیں کہ نابینا فقیر کو کچھ دے کر جاؤ، اللہ کے نام پر خیرات دے دو۔ اللہ اگر آپ نے گناہوں پر ہم کو پکڑا ہوتا تو ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیک کا کٹورا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے، مگر اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، اللہ آپ کتنا رحم کرنے والے ہیں، اللہ آپ کتنا معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ آج تک آپ نے گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں فرمائی ہے۔ اللہ ہم گناہ کرتے رہے اور آپ نظر انداز کرتے رہے، اللہ ہم نافرمانی کرتے رہے اور آپ چھوٹ دیتے رہے۔ اللہ جب آپ نے آج تک ہمیں عافیت میں اور نعمت میں رکھا ہے تو اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ہم آپ کے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں وہ بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ کے محبوب نبی کی امت ہیں، اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا؟ آپ نہیں بخشیں گے تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خطا کار ہیں، اللہ ہم اقبالی مجرم ہیں، اللہ ہم اقبالی مجرم ہیں، اللہ ہم آپ کے در پر اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہم گنہگار سہی مگر آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، عفو و کرم کے طلبگار ہیں، اپنے کرم سے اسی وقت ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ توبہ قبول فرما، اللہ توبہ قبول فرما، اللہ توبہ قبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے احرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اس مجلس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اللہ ائمہ بھی ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ نے اور بڑی قربانی دی، ہمیں اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا، اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر بھیجا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، اللہ صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی،
سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، کون اس کے سر میں تیل ڈالتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، آپ کی مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اگر وہ زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ پیارے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ چکا ہے، یا باپ رخصت ہو گیا، یا ماں رخصت ہو گئی، یا دونوں رخصت ہو گئے۔ اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، مگر اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا۔ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر ان کی یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار پیڑ یاد آتے ہیں۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار درخت یاد آتے ہیں۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ انسان عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر آتا ہے، بھائی اس کے بھائی بہن مل جاتے ہیں، بیوی بچے مل جاتے ہیں، مگر وہ حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اپنے سینے سے لگا لیتے، پیشانی چوم لیتے۔ آج امی زندہ ہوتی تو اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر کھلاتی، اپنے دوپٹے سے 10 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی، کہتی بیٹا ایک غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ انسان یہ سوچ سوچ کر روتا ہے مگر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اللہ جو ماں باپ رخصت ہو گئے ان کو جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرما۔ خدا بندہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ پوری امت پریشان حال ہے، پوری امت مضطرب ہے، حالات کا شکار ہے۔ اللہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا جینا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ مظالم کے شکنجے میں ان کو کسا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ کتنے مسلمان بھائی تھے، راستہ چلتے ہوئے ان کو پکڑا گیا، مارا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ کتنے بوڑھے تھے سفید داڑھیوں والے، ان کو مار مار کر انہی کے خون سے ان کی داڑھیوں کو رنگین کر دیا گیا۔ اللہ مرتے دم انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا ہوگا اور دل ہی دل میں سوچا ہوگا متی نصر اللہ، کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، آپ کی نصرت کب نازل ہوگی۔ اللہ اس ملک میں اہل ایمان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے۔ خدا بندہ فریاد لے کر جائیں تو کہاں جائیں، اپنے ہاتھ پھیلائیں تو کس کے آگے پھیلائیں۔ خدا بندہ اس پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما۔ اہل ایمان کو اس ملک میں غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غالب فرما، اہل ایمان کو غالب فرما، اہل ایمان کو غالب فرما۔ اللہ ظالموں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں اور پھر مسلمانوں سے یہ کہیں کہ کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار
جو تم کو مصائب اور مشکلات سے خلاصی عطا کرے۔ پیارے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا مقدر چمکا دے، ہمیں ہمارا مستقبل تابناک فرما دے۔ اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے باعزت طریقے سے رہنا اور جینا آسان فرما۔ اللہ ہماری اہل و اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ دین پر انہیں جمنا نصیب فرما۔ اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین و ایمان پر قائم فرما۔ کفر سے، شرک سے، ارتداد سے، بہکنے بھٹکنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما۔ اللہ ارتداد کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما، کشادگی عطا فرما، رحمت و برکت عطا فرما۔ اس بستی کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو پاک کلام سے محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، ان کے لائے ہوئے دین پر جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ انہی کی محبت پر ہمیں زندگی عطا فرما اور انہی کی محبت پر وفات عطا فرما۔ اس جلسے کے انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، محنتوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو انجام تک پہنچانے کے فیصلے فرما۔ اللہ بہترین نتائج ظاہر فرما، ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو صالحیت اور صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد